اللہ 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 حضرت جی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم آئندہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم نہ لاؤ گے تو تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی بات کا پیغام بھی دیا، اپنے والد سے وعدہ بھی کیا، قسمیں اٹھائیں، اور آخر کار کامیاب ہو گئے، اپنے بھائی کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے 11 بیٹوں کو بھیجا تو آپ کو پتا تھا میرے بیٹے جوان ہیں، خوبصورت ہیں، نبی کی اولاد ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک ہی باپ کے 11 بیٹے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ ایک دروازے سے نہ سارے گزرنا، الگ الگ دروازوں سے جانا، کہیں سب گزرے تو کسی کی حسد کی نظر پڑ گئی تو تمہیں نظر لگ جائے گی۔ آپ نے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی جو تقدیر ہوتی ہے اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 13واں سپارہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، وہ ایسے ہی الگ الگ داخلے، الگ الگ راستوں سے داخل ہوئے جیسے یعقوب علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے، مشیت اللہ کی ہے، رضا اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، ہونا وہی تھا جو میرے اللہ نے کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یہ جو یعقوب علیہ السلام نے تدبیر سوچی کہ نظر نہ ہو، حسد سے بچ جائیں، لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں، وہ تو آپ کی احتیاطیں تھی، یعقوب علیہ السلام کی ایک خواہش تھی، حالانکہ ہونا وہی تھا جو میرا اللہ چاہنے والا ہے۔ الا نفس یعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے حکم پر جب آ گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی آئے۔ اب جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے لیے سب سے پہلے کھانا تیار کیا، اور کھانا اس طرح لگوایا کہ 2 بندے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو ظاہر ہے 11 بھائی تھے، 10 بھائی تو 2 بیٹھ گئے، بنیامین بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور سمجھو میں ہی تمہارا بھائی۔ پھر دوسری تکنیک، تدبیر کیا کی؟ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ 2 بھائیوں کے لیے ایک کمرہ تیار کیا جائے۔ جب ایسا ہی ہوا 2 بھائی ایک کمرے میں چلے گئے، پھر بنیامین بچ گئے۔
تو بنیامین کو پھر یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہو، میرے کمرے میں میرے ساتھ رہو۔ جب بنیامین آپ کے ساتھ رہے تو پھر ظاہر ہے وہ بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنی ساری باتیں کرنا شروع کر۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، کہ اے بنیامین تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو جس بھائی کے لیے تو پریشان ہو رہا ہے وہ بھائی کوئی اور نہیں بلکہ میں یوسف ہی تیرا بھائی۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں انی انا اخوک، میں تیرا بھائی، فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اب جب بنیامین کو پتہ چل گیا کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اب آپ کے پاس ہی رہنا ہے، ہم نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، میں نے واپس نہیں جانا ہے۔ اب یہاں خالق کائنات نے ایک تدبیر کا اہتمام فرمایا، کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر فرمائی۔ کیوں تدبیر؟ اس لیے ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام بنیامین کو رکھ نہیں سکتے تھے، مصر کے قانون کے مطابق۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، مصر کے قانون کے مطابق بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تدبیر بتائی، وہ تدبیر کیا تھی؟ قرآن ہی کہتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، وہ تدبیر یہ تھی کہ یوسف علیہ نبی علیہ السلام بعد نے کہا کیا کہ حکم کے مطابق، بعد نے کہا کہ یہ اذن الہی تھا، اللہ کا حکم تھا، اور جو ناپ تول کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے طور پر کیا، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہتر جانتا ہے۔ اب ہوا اس طرح کہ جب ان کے سارے خورجیاں ان کی چیزوں کو بھر دیا گیا، سامان پیک کر دیا گیا، تو اس میں بادشاہ کا پیالہ بھی رکھ دیا گیا، اور رحل اخی ان کی سواریوں میں رکھ دیا گیا، بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا گیا۔ جب پیالہ رکھ دیا گیا تو وہ جانے لگے، تو پھر ایک ندا دینے والے نے، ایک بلانے والے نے کہا کہ او مسافروں، او کنعانیوں، اے جانے والو، تم تو چور ہو، تم ہماری ایک قیمتی چیز کو لے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ایسے لوگ ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، کہ ان کی خورجیوں میں رکھ دیا گیا، ایک شاہی پیالہ رکھ دیا گیا۔ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ، ندا دینے والے نے کہا کہ اے جانے والوں، مسافرو، إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ، تم چور ہو۔ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَیہم، وہ واپس مڑے، کہا قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَیہم مَاذَا تَفْقِدُونَ، کیا چیز گم ہو گئی ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا، جو بادشاہ کے کرندے تھے، یوسف علیہ السلام کے ملازم تھے، انہوں نے کہا قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ، بادشاہ کا خاص پیالہ یا وہ ماپنے والا آلہ جس کے ساتھ گندم تولی جاتی تھی، سُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ، اور بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو وہ پیالہ لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ گلہ انعام دیا جائے گا۔ حمل بعیر وانا به زعیم، اس ندا دینے والے کہا میں اس بات کا ضامن ہوں۔ اب یہ سارے پریشان ہو گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے قسمیں اٹھانا شروع کر۔ قرآن کہتا ہے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم ہم چور نہیں، ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں۔ وہ اس وجہ سے قسمیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم بتا چکے ہیں، اور پہلے ہمارا مال واپس گیا وہ بھی لا چکے ہیں، ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں، وما كنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں۔ اب پھر اس نے کہا، ندا دینے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چور نہیں ہو، تو قالوا جزاؤہ، اگر تم چور نکلے، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے یا چور ہوئے تو پھر اس کی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے؟ ان سے ہی مشورہ کیا۔ حالانکہ یہاں ایک بات قابل غور ہے، مصر کا جو قانون تھا، مصر کے قانون کے مطابق چور کی سزا اور تھی، مصر کے قانون کے مطابق چور کی سزا تھی کہ اس کو مار دیا جاتا اور چور شدہ چوری والا مال دگنا کر کے لیا جاتا تھا۔ یہ جو سزا تھی یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھی کہ جس کے پاس سے جو سامان نکلتا اس کو غلام بنا لیا جاتا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے انہوں نے پوچھا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟
انہوں نے خود ہی کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے خورجی سے، جس کے سامان سے پیالہ نکلا وہ تمہارا غلام بن جائے گا. یہ انہوں نے ہی کہا جزاؤہ ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. ہماری شریعت میں یہی ہے حکم. فبدأ بأوعیتہم، قرآن کہتا ہے تلاشی شروع ہو گئی. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، سب سے پہلے سب سے بڑے بھائی کی تلاشی لی گئی، یہودا کی تلاشی لی گئی. پھر اس طرح تلاشی کرتے 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 آخر میں آ کے قرآن کہتا ہے ثم استخرجها من وعاء اخیہ، آخر میں آ کے جب بنیامین کی تلاشی لی گئی تو وہ پیالہ وہاں سے درآمد ہو گیا. یہ تدبیر الہی تھا، تدبیر الہی تھی، حکم الہی تھا، اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہو رہا تھا، اذن الہی تھا. اور جب ایسا ہوا تو قرآن خود ہی کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر بتائی. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق رکھ نہیں سکتے تھے، تو خالق کائنات نے یہ تدبیر بتائی. لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء. قرآن کہتا ہے ہم درجے بلند کرنے والے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم جاننے والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے جو علم دینے والا ہے. اب جب یہ معاملہ ہو گیا ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، مصر کے تخت میں لایا گیا. اب یہ سارے کے سارے بجائے یہ کہ کوئی اور بات کہتے، انہوں نے پھر حسد کے طور پر ایک اور بات کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. بنیامین پر انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، یہ چور ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے پہلا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا. ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، قرآن مجید کا ترجمہ اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. اخ له من قبل. اب اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ وہ چوری کون سی انہوں نے کہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یہ بنیامین معاذ اللہ چور ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کا بھائی فَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. اس سے پہلے بھی ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی بھی چوری کر چکے ہیں. وہ چوری کیا تھی؟ یہ تفاسیر میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں بھی آتا ہے، تفسیر روح المعانی میں بھی آتا ہے، تفسیر کبیر میں بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا، بچپن میں تھے، تو ان کے نانا جو تھے وہ بت پرست تھے. ان کا ایک بت تھا جو کہ سونے چاندی کا بنا ہوا تھا. تو جناب یوسف علیہ السلام نے وہ بت پکڑا، لا کے توڑ کے روڑی پہ پھینک دیا. تو وہ عام لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ یہ چوری ہے، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے بت توڑا تھا، یہ چوری نہیں تھی، حقیقت میں یہ نہیں تھا. ایک یہ انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ کیوں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چور کہا معاذ اللہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اصل میں اپنی پھوپھی کے پاس تھے کفالت میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بہن کے پاس تھے بچپن میں، تو ان کے پاس تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں، لیکن ان کو بڑی محبت سے یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا میں نے واپس نہیں کرنا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کی تدبیر انہوں نے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بہن نے، آگے پھوپھی نے، کہ ایک پٹکا تھا، چادر تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کے نیچے باندھ دیا، حضرت اسحاق کی بہن حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے. اور پھر خود ہی کہا کہ میری فلاں چیز مل نہیں رہی ہے جو مجھے وراثت میں ملی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی وراثت سے، تو وہ نہیں مل رہا. تو جب سارے لوگوں کو دیکھا گیا، دیکھ بھال کی گئی، تو یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن میں تھے تو ان کے جسم سے وہ چیز درآمد ہو گئی، وہ پٹکا، وہ کپڑا ظاہر ہو گیا. تو وہ بات تو ایک انہوں نے رکھنے کے لیے کی تھی، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، وہ بات ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس وقت حسد کی وجہ سے یہ بات کہی قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ یہ وہی ہے جن کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی. اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ السلام سارا کچھ جانتے تھے، لیکن آپ نے سارا کچھ چھپا کے رکھا، کچھ بھی ظاہر نہیں کیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، قرآن کہتا ہے حضرت یوسف سب کچھ جانتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں،
کس طرح کر رہے ہیں, کیوں حسد میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیوں مجھے چور جیسے اشارہ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. اور اگلی بات, حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, کہ تمہیں نہیں پتا تم کہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے. حکومت کس کی ہے, بادشاہت کس کی ہے, شہر کس کا ہے, ملک کس کا ہے, اور ان کے سامنے پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. یوسف علیہ السلام نے سارا کچھ چھپا بھی لیا اور فرمایا کہ میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے. اب جب معاملہ جب ان کے بس سے باہر ہو گیا, یہودا کے بارے میں آتا ہے, تاریخ میں لکھا ہے تفسیر مظہری میں, انہوں نے پھر ریکویسٹ کرنا شروع کر دی. کہا قالا, انہوں نے کہا ان لہو ابن شیخن کبیرن فخذ احدنا مکانا, ایسا کریں ہمارا باپ بوڑھا ہے, ضعیف ہے, آپ ایسا کریں بنیامین کو چھوڑ دیں, ان کی جگہ ہمیں رکھ لیں, کسی اور بندے کو رکھ لیں. یہودا نے کہا مجھے رکھ لیں, شمعون نے کہا مجھے رکھ لیں, ربیل نے کہا مجھے رکھ لیں, لیکن میرے بھائی کو چھوڑ دیں. شر مکانا قال ان لہ ابن شیخن کبیرن فخذ احدنا مکانا, ان کی جگہ ہمیں رکھ لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. ایسا نہیں ہو سکتا, ہم اسی کو رکھیں گے جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا تھا. ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. آگے پھر قرآن کہتا ہے جب وہ بے بس ہو گئے, مجبور ہو گئے, اب ان کا کوئی سہارا نہیں تھا, کوئی تدبیر, کوئی کام نہیں آ رہی تھی. اور یہاں انہوں نے پھر ایک بھی بات اور بھی غصے والی بات بھی کی. یہودا نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو, تم یہاں رہو, میں یوسف علیہ السلام سے اکیلا بات کرتا ہوں. یہ وہاں پہ گیا, ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ اگر غصہ آتا تو یہ چیخ مارتے, یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے, یہ چیخ مارتے تو اس قدر اونچی چیخ مارتے تھے کہ بعض اوقات اگر حاملہ عورت ہوتی تو اس کا حمل گر جاتا تھا, اس قدر ان کی چیخ بلند تھی. تو اس نے کہا میں یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں, وہاں چیخ ماروں گا. لیکن ایک اس کا حل بھی تھا کہ ان کے خاندان والوں سے کوئی ان کو ہاتھ لگا جاتا تو ان کا غصہ ختم ہو جاتا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ محل میں چلا گیا, اس نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا. جب وہاں پہ گئے تو ظاہر ہے جب ان کو غصہ آنے لگا, یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے, چھوٹے تھے, جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ تم ان کو جا کے ہاتھ لگا کے میرے پاس لے آؤ. جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے بیٹے نے ہاتھ لگایا, اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, کیونکہ اس کے مطابق تھا, اس کی طبیعت کے مطابق یہ تھا کہ اس کو گھر والے کوئی بھی ہاتھ لگاتے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا. بہرحال جب وہ بے بس ہو گئے, قرآن کہتا ہے یہ سارے بھائی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے اب کیا کیا جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا, الگ ہو گئے, تنہائی میں جا کے مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے. أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم اللہ کی قسم اٹھا کر لے کر آئے ہیں بنیامین کو, ہم اپنے باپ سے وعدے کر کے آئے ہیں, اب ہم کیا کریں. آپ کو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, ہم کیا کریں. تو ان میں سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا میں تو واپس کوئی نہیں جانا. اس نے کہا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي, میں تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ کوئی مجھے حکم نہ دے یا کوئی اللہ فیصلہ نہ کر دے, میں یہاں سے جانے والا نہیں. قرآن کہتا ہے, میری بات سمجھ آ رہی ہے نا, یہ صرف ترجمہ ہی میں صاحب بس تھوڑا تھوڑا مفہوم عرض کر رہا ہوں. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين, اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والا, میں ایسے نہیں جانا. تم چلے جاؤ, ارجعوا الى ابیکم, تم سارے یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور جا کے کہنا قالوا یا ابانا ان ابناک سرق. پھر بھی حسد ختم نہیں ہوا, پھر بھی یہ کہا کہ جاؤ جا کے کہنا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. ان ابناک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. کہا کہ تم سارے بھائی واپس چلے جاؤ, جا کے اپنے ہمارے والد صاحب کو یہ کہنا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے, جس کی وجہ سے مصر کے بادشاہ نے ان کو رکھ لیا. قالوا شہدنا وما علمنا للغیب وکنا للغیب حافظین, ہم تو وہی جانتے تھے, اسی بات کی گواہی دی جو ہمیں معلوم تھا. نہیں یقین تو واسأل القریۃ التی کنا فیہا, وہ گاؤں والوں سے جا کے مصر سے جا کے آپ پوچھ لیں, تحقیق کروا لیں, ہم جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں. واسأل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا,
یا مصر والوں سے جا کے پوچھ لیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، یا پھر جس قافلے والوں کے ساتھ ہم آئے ہیں ان سارے قافلے والوں سے پوچھ لیں، ایتھا العیر انکم لصادقون، ہم چور نہیں ہیں، ہم تو سچے ہیں، ہم نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ تو جب یہ بھائی سارے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، دیا وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القریۃ التي كنا فیها والعیر التي اقبلنا فیها وانا لصادقون، کہا کہ ہم سچے ہیں، آپ نہیں تو مصر کے سارے لوگوں سے تحقیق کروا لیں، قافلے والے سے پوچھ لیں، بنیامین نے چوری کی اور انہوں نے ان سے اپنے قانون کے مطابق، ہماری شریعت کے مطابق انہوں نے رکھ لیا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ سنا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، آپ نے وہی جملے ارشاد فرمائے جو اس وقت فرمائے تھے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ کر کہا تھا، کہا فصبر جمیل، میرے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہی ہے، یہ ساری باتیں تم نے اپنے من سے بنائی ہوئی ہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری باتیں بنی ہوئی ہیں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کو میری بارگاہ میں واپس لے آئے گا۔ اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے، اکثر ہم اگر یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب نہیں تھا، روتے رہے، بلا شبہ ایسا ہی تھا، بلا شبہ تحقیق قرآن کا مطالعہ کیا جائے ایسا ہی تھا، یہ ساری میں نے ایک جمعے میں یہ عرض کیا تھا، یہ ساری اللہ کی طرف سے آزمائشیں تھیں، اللہ جیسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ کا پیغمبر کوئی حرف شکایت نہیں کرتا، بلکہ جیسے اللہ راضی، اللہ کا نبی ایسے ہی راضی ہوتا ہے، آزمائش چونکہ جاری تھی۔ اب یہاں ایک اور بات کی بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اولاد جو تھی نا، اولاد، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اولاد اور مال تو آزمائش ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے محبت اتنی کیوں تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی صرف یوسف علیہ السلام کے لیے محبت اتنی کیوں تھی؟ حالانکہ اولاد اور مال تو دنیا کا مال ہے۔ یہ ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ اولاد اور مال، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہیں اور دنیا کا مال ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی شان قرآن کہتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ اللہ کے نبی کی کسی سے محبت نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ تو یہ اعتراض کہ یوسف علیہ السلام کے لیے کیوں روتے رہے، یوسف علیہ السلام کے لیے کیوں آپ پریشان رہے، تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، بالکل سادہ سا جواب ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد کو یاد کرنا، مال کو یاد کرنا یہ پیغمبر کا شیوا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کو یاد کرنا یہ پیغمبر کا شیوا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کو یاد کیا جائے، جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و مدح سرائی کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے گیت گاتے ہیں، اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے جو مدح سرائی کی یاد کیا، ان کی یاد میں اس طرح آنکھیں ان کی سفید ہوئی، تو یہ سارے کا سارا اس وجہ سے تھا کہ وہ اولاد کے لیے نہیں روتے تھے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کی محبت سے روتے تھے، کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ شدید ان کو یاد کرتے تھے۔ تو آپ نے پھر یہی کہا صلی اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ انہیں لائے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان جاری تھا، آزمائش جاری تھی۔ حالانکہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام کیوں رکھتے، انہیں پتا تھا کہ میرے والد صاحب کا کیا وہاں پہ میری وجہ سے حالات ہیں، آپ جانتے تھے، لیکن چونکہ ابھی آزمائش جاری تھی، اللہ کا حکم جاری تھا، اس وجہ سے نہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا، صرف بنیامین کے علاوہ کسی کو ظاہر بھی نہیں کیا، اور جیسے اللہ کی مرضی تھی ویسے ہی کرتے چلے گئے، اسی طرح ہی آپ فرماتے گئے۔ اب تفسیر مظہری میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اسرائیل علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا، یہ تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے، تفسیر روح المعانی میں بھی لکھا ہوا ہے، تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہوا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا تھا کہ کیا تو نے میرے بیٹے یوسف کی روح کو قبض کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے یوسف علیہ السلام کی روح کو قبض نہیں کیا۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، پھر بھی آنسو بہائے، یاد میں روئے، اس کی وجہ وہی جو میں نے پہلے عرض کر دی تھی، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے،
نبی کو یاد کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہوتا ہے، وہ نبی سمجھ کر اس طرح کیا تھا۔ تو پھر اسی وجہ سے آپ نے کہا تھا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی بنیامین کو بھی، یوسف کو اور یہودا کو بھی میرے پاس لائے گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف، یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا، اللہ یوسف وابیضت عیناہ، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، وابیضت عیناہ من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو کظیم، آپ غصے کی وجہ سے آپ نے کچھ الفاظ نہ فرمائے۔ پھر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، اے ابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے غم، اتنی محبت، اتنی شدت کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے ہیں اور یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے یہ کہا حردن او تکون من الہالکین، یہاں تک کہ آپ موت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام کا بڑا پیارا جواب ہے، قرآن کہتا ہے آپ نے کہا کہ میرا شکوہ تم سے نہیں ہے، میری بات تم سے نہیں ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو شکوہ اپنی دعا، اپنی مناجات تم سے نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کی ذات سے کر رہا ہوں۔ وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میرا شکوہ شکایت جو بھی ہے وہ میں جانتا ہوں، تم اس بات کو نہیں جانتے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت تھی، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ وہ جو میری شکوہ شکایت، میری جو بھی عاجزی دعا ہے وہ ساری کی ساری میری رب کی ذات سے وابستہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یعقوب علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے فرمایا جاؤ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، کہ جاؤ، اور انہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آزمائش مکمل ہو رہی تھی، پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے یوسف علیہ السلام کو تلاش کر کے آؤ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، میرا یوسف ابھی زندہ ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ مصر کا بادشاہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بیٹا یوسف ہی ہے، وہ یہ جانتے تھے۔ پھر ان کو جب بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پوری ہوئی، پھر یوسف علیہ السلام نے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، پھر یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے پھر بھائیوں سے کہا، جب یہ بھائی واپس گئے، پھر غلہ کی غرض سے جا کے ریکویسٹ کی ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، جا کے ریکویسٹ کی کہ ہم پہ مہربانی کریں، ایک تو ہمارا غلہ ختم ہو گیا، ایک ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو پوچھا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واقعی اذ انتم جاہلین، تم بتاؤ کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جتنے پہلی مرتبہ یہ آئے تھے خوراک لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے کوئی اپنے بارے میں نہیں فرمایا، چونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، بتاؤ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو وہ سارا منظر ان کے سامنے آ گیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی، قرآن مجید کہتا ہے هل علمتم ما یوسف باخی اذ انتم جاہلون، پھر کہا قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی ہی یوسف ہو، انا یوسف۔ قرآن مجید کہتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم اس وقت آ گیا تھا، اور پھر وہ شرمندہ ہو گئے، کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، آج اللہ نے تمہیں بادشاہی دے دی، حکومت دے دی، اللہ نے تمہیں آزمائے، تمہیں بزرگی دے دی، ہم گناہ گار تھے، ہم خطا کار تھے، ہم غلطی پر تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تمہیں آج کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی کا شیوا یہ تھا، نہ ملامت کیا، نہ برا بلا کہا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے دعا بھی فرمائی۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔